پہلا پارہ الف لام میم کے نام سے معنون ہے اور دوسرا پارہ سیقول کے نام سے معنون ہے، اور پہلے پارے میں تقریباً 141 آیتیں ہیں اور 16 رکوع، دوسرے پارے میں بھی تقریباً 111 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ جیسے کہ واضح ہے کہ سورہ بقرہ کا تسلسل ہے تو وہی مضامین چل رہے ہیں، اور اس سورۃ کریمہ کی تقریباً 286 آیتیں ہیں، تو یہ آگے تیسرے پارے میں بھی یہ جاری رہے گا۔ دوسرے پارے کا آغاز جو ہوتا ہے تو مفسرین کا پاک و ہند کا جو ایک طبقہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا منہج و مکتب، احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا، انہوں نے قرآن کریم کو ایک اور اسلوب میں، قرآن تو دریا ہے، ایک اور اسلوب میں اس کو پیش کیا نظام کے تحت، اور کہ قرآن کیا نظام دے رہا ہے ہمیں، نظام حیات۔ تو اس حوالے سے پہلے پارے میں ان حضرات نے اس کو عنوان دیا ہے کہ یہود کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں جو ہے منافقین وغیرہ کا بھی شروع میں اجمالی تذکرہ ہے۔ اور دوسرے پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کے تذکرے سے ہو رہا ہے۔ اس میں تقریباً 6 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے سیقول السفہاء سے، کہ سفیہ اور بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیرا؟ قبلہ تھا بیت المقدس، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں نا، اول قبلہ یہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہمارا موجودہ قبلہ ہے مسجد حرام، یہ دوسرا قبلہ ہے، لیکن دائمی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور امت مسلمہ کا قبلہ یہی ہے۔ باقی مسجد اقصیٰ وہ تو سابقہ انبیاء کا قبلہ تھا اور شروع میں امت مسلمہ کا بھی تھا، اس لیے کہ یہ بھی ان امتوں کا ایک تسلسل ہے اہل کتاب کا۔ تو ان کا مرکز جو ہے، امت مسلمہ کا مرکز ہے حرم شریف، جس کو ہم حجاز مقدس بھی کہتے ہیں، حرمین شریفین بھی کہتے ہیں، حرم مکی اور حرم مدنی۔ اور حرم مکی کے اندر کعبۃ اللہ ہے، جس کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا مرکز ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ جیسے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں مسلمان بھی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، اور یہ بیت اللہ بھی پتھروں سے بنا ہوا ایک کوٹھا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارا قبلہ اور ہمارا مسجود وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ بے شک، چنانچہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ تم جس طرف رخ کرو وہاں اللہ ہے۔ بے شک، شرق میں بھی ہے، غرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص جہت نہیں ہے، کوئی خاص مکان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز کو قبلہ نہیں بنایا، اللہ کی ذات ہی قبلہ ہے، لیکن یہ مرکز ہے اسلام کا، اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے، دنیاوی مرکز ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قوم کی تشکیل قرآن کریم نے کی ہے نا، امت مسلمہ بنائی ہے، کیا بات، تو اس کے لیے پھر سب سے پہلے مرکز بھی ہونا چاہیے۔ اور ان تقریباً 10 آیتوں کو 142 سے 151 تک، یہ تقریباً 10 آیتیں ہیں جس میں امت مسلمہ کا تعارف ہے کہ امت مسلمہ کا مرکز کیا ہے، مسجد حرام ہے، تحویل قبلہ اسی کے لیے ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی خصوصیات کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں متوسط امت بنایا، معتدل، یہ اعتدال جو ہے نا، یہ امت مسلمہ کا خاص شیوا ہے، خاص پہچان ہے، یہ سابق امتوں میں نہیں تھا۔ افراط یا تفریط اور غلو، یہ چیزیں تھیں، اس میں حد سے بڑھ جاتے تھے، اور یا پھر بہت ہی کمی اور تقصیر ہوتی تھی۔ امت مسلمہ میں یہ چیز نہیں ہے، اعتدال ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے، نمازوں میں، روزوں میں، جہاد میں، ازدواجی زندگی میں، معاملات میں، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ تو یہ امت وسط، یہ ان کی خاص پہچان، خاص لیبل ہے۔ اس کے بعد پھر اس امت کا رہنما کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ ان کی شان ہے کہ وہ معلم ہیں، وہ رسول ہیں، اور ان کی بڑی شان ہے، وہ رہنما ہے امت مسلمہ کے، اس آخری امت کے، خاتم الامم کے۔ یہاں جا کے آپ سمجھ لیں کہ دوسرا رکوع جو ختم ہوتا ہے نا، اس رکوع کے ختم تک یہ امت مسلمہ کا تعارف ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا حصہ پارے کا شروع ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ فرد کی اصلاح، کہ سب سے پہلے تو فرد کی، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، فرد ٹھیک ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔
ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلے انفرادی زندگی میں، شخصی زندگی میں آپ کی اصلاح، ہماری اصلاح، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 25 آیات تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور بلکہ اس سے ایک آیت پہلے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اس میں چند چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. بالکل یہ بنیاد ہے. بنیاد ہے جی. ہاں، یہاں سے جو ہے نا فرد کی اصلاح شروع ہوتی ہے. اگر ظاہر ہے جیسے بہت سارے تصورات ہمارے سامنے ہے کہ افراد کی اصلاح لوگ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں طرح طرح کی، غیر مسلم اقوام بھی، اور اس پر ان کو فخر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں خدا شناسی اگر نہیں ہے نا بھائی واہ. اور خود شناسی اگر نہیں نہیں ہے ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایسا ہی ہے. تو فرد کی اصلاح جو ہے نا اس کی بنیاد ہے ایمان باللہ اور اللہ کے ساتھ تعلق، کہ مخلوق خالق کے ساتھ جڑی ہوئی. کیا بات ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور آگے فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. تو ذکر، شکر اور صبر، تین چیزیں بڑی اہم ہے ہماری زندگی میں بھی اور دین میں بھی. دین کا خلاصہ ہے تقریباً بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اللہ یاد، اذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں میں بھی یاد کروں. میں آہا کیا تم بات ہے. التجا کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں رحم اور فضل کے ساتھ تمہیں یاد سبحان کروں اللہ گا، سبحان تو اللہ. تمہارا تعلق مضبوط رہے گا. جیسے تم نے پکارا اللہ تعالیٰ حاضر ہوگا اور تمہاری مدد کی.